لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً ہے یوسف اور ان کے بھائیوں میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے، جنہوں نے پوچھا تھا، یقیناً ان میں عبرت ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جب کہا انہوں نے کہ یوسف اور ان کے بھائی زیادہ پسند ہے ہمارے ابا کو ہم سے، ونحن عصبہ، اور ہم ایک جماعت ہے، انا ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد صاحب کھلی غلطی میں ہیں۔ دیکھیں اس خواب کے بعد یعقوب علیہ السلام کا خود بخود تعلق یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہونے لگا، اور یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی بنیامین بھی ساتھ رکھتے تھے۔ یہ دونوں ایک ماں سے تھے اور 10 دوسری ماں سے تھے۔ بھائیوں کو شک پڑ گیا کہ کوئی معاملہ ہے، کسی قیمت پر یوسف و بنیامین کو والد صاحب اپنے پاس سے ہٹاتے نہیں، محبت بھی کبھی وبال بن جاتی ہے۔ محبت ایک دولت ہے، محبت ایک خزانہ ہے، محبت ایک اقتدار ہے جب وہ حدود و آداب میں، اور قاعدہ یہ ہے کہ محبت حدود و آداب قبول نہیں کرتی۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ حدیث میں ہے من عاشقا وعفا وکتما ومات مات شہیدا، جو عاشق ہوا اور چپا رہا اور پاک دامن رہا اور مرا، شہادت کی موت مرے گا۔ کہنے لگے یقیناً یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پسند ہے ہمارے والد کو، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم جماعت ہے۔ بات سمجھ لو، یوسف و بنیامین 10 بھائیوں سے چھوٹے تھے، تو ان سے محبت زیادہ کرتے اور کام کاج سارا ہم کر رہا ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، مضبوط جماعت عصبہ، لیچے دلالاوئی نوڑی دی عبداللہوئی، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان بالکل غلطی میں ہیں۔ توبہ۔ اقتلوا یوسف، آپس میں کہا قتل کرو یوسف کو، او اطرحوہ، یا کہیں پھینکاؤ، اردن جنگل میں، یخل لکم وجہ ابیکم، خالی ہو جائے تمہارے لیے توجہ ابا جان کی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور ہو جاؤ گے اس کے بعد تبلیغی جماعت والے۔ وے دا بدو دا بدینی اور دادا راتا مڑکو ننے بیارا کرش پیری۔ مطلب یہ کہ تبلیغی جماعت ایک اچھی جماعت ہے، کسی کو منع نہیں کر سکتے۔ کئی قاتل، کئی مفرور جگہ جگہ تبلیغ سے بھی پکڑے گئے، جیسے اور جگہوں سے پکڑے گئے۔ آدمی کو مار ڈال کے جا کے ریوڑ میں چل لگی۔ ہاں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اس ارادے سے گناہ کرنا کہ پھر معاف کرا دیں گے، ایسا گناہ کرنے والا کافر مرتد ہے، کیونکہ وہ اللہ کے صفت غفران کو غلط استعمال کرتا ہے۔ تفاسیر میں برادران یوسف پر نہایت برہمی کی گئی ہے۔ بہرحال ان کی ایک جاہلانہ بات تھی، اور ہو جاؤ گے اس کے بعد نیک لوگ، بس یہ بات ہو گئی۔ قال قائل منہم، کہا ہے کہنے والے نے ان میں، لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو یوسف کو، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ والقوہ فی غیابۃ الجب، اور ڈال دو اس کو ویران کنویں میں۔ چاہتا بنڈر کوئی کی عمر دوائی زون کوئی غیر آباد چینجی بے اخری آلتا آلاک شی تاسے سلوجنی زان پہ گناہگار ہوئی۔ یلتقطہ بعض السیارہ، اٹھا لیں گے اس کو مسافر، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ بس اس پر فیصلہ ہو گیا۔
کہ کنعان کے اندر ایک غیر آباد کنواں ہے، وہاں ڈال لیتے۔ اب لے کے جانا ہے یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو راضی کرنا ہے۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، ما لکا، آپ کو کیا ہوا، لا تامنا علی یوسف، آپ باور نہیں کرتے ہم پر یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا، بھیج دے اس کو ہمارے ساتھ کل، یرتا، کھائے پیے۔ چھوٹے بچے جو ہے نا، آپ کہیں گے اسے کہ گرم پکوڑے، چٹپٹ چولا، تازہ تازہ پیسٹریاں بسکٹ، تو رزینہ کہے گی ہمیں جا رہی، مجھے ساتھ کر دو۔ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، وہ کھیل کود کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں۔ جانے دے اس کو ہمارے ساتھ کل، یرتا، کھائے پیے، ویلعب، کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا پختہ عقیدہ تھا کہ ہمارے والد پیغمبر تو ہے لیکن غیب دان نہیں ہے۔ تب تو انہوں نے جو سازش بنائی تھی وہ اور تھی، اور یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں اور بیان دیا۔ قال، حضرت یعقوب نے کہا، انی لیحزننی، مجھے غمگین کرتی ہے، ان تذهبوا به، کہ تم لے جاؤ اس کو، واخاف، ڈر لگتا ہے، ان یاکلہ الذئب، کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے بے خبر ہوں گے۔ مفسرین کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے ایسے بیان کیا کہ ان کو طریقہ بھی آ گیا۔ ایسا زیادہ عقل مند زیادہ محتاط ہوتا ہے۔ عقل اور احتیاط جب جمع ہو جاتی ہے تو اس سے ایک افسانہ بن جاتا ہے۔ تو پیغمبر ہے اور حد درجے محتاط اور عقل مند ہے۔ کہ ایسا نہ ہو جنگل میں اس کو بٹھا لو، تم کھیل کود میں لگو، یہ تو بچہ ہے۔ اس زمانے میں بھیڑیے مکھی اور مچھروں کی طرف پھرتے تھے بہت زیادہ۔ یا پورٹ قاسم میں ایک دفعہ یہ محمد انور شاہ چھوٹا تھا، ہم وہاں ٹہل رہے تھے، دیکھا تو جنگل سے بھیڑیا نکل آیا، اور بھیڑیا بچوں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اللہ کی شان، میں نے کچھ کلمات پڑھے، وہ واپس ہو گیا، الحمدللہ۔ قالوا، کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو کھا گیا بھیڑیا، ونحن عصبہ، اور ہم جماعت ہے، انا اذا لخاسرون، ہم اس وقت گھاٹے میں ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اعتماد کر لیا، یوسف نے بھی سفارش کی، ابا جان جانے دے، ذرا جنگل ونگل دیکھ آؤں۔ فلما ذهبوا به، جس وقت لے گئے حضرت کو، واجمعوا، انہوں نے طے کیا، ان یجعلوا فی غیابۃ الجب، کہ ڈال دے اس کو باولے کنویں میں، اس کو باولا کنواں کہتے ہیں۔ واوحینا الیہ، اور ہم نے دل میں ڈالا ان کو، لتنبئنہم بامرہم ھذا، کہ تم بتاؤ گے ان کو یہی بات، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، دل میں بات ڈالی کہ آج تو یہ زیادتی کر کے آپ کو کنویں میں ڈال رہے، ایک وقت آئے گا آپ یہ یاد دلائیں گے، اور یہ بالکل بے خبر ہو گیا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ایسا تپڑ مارا ہو، ایسا زپاٹا مارا ہو، ایسے جو جس کو جو جی چاہے وہ قلم پہ لکھ لیتے ہیں۔ بس جو ان کی اسکیم تھی یہی تھی، اور ان کو ایک ویران کنویں کے اندر ڈال دیا۔